بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے ایئر انڈیا شدید بحران کا شکار۔ ایئر انڈیا نے مودی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ پاکستانی فضائی حدود کی بندش کے باعث اس کی بین الاقوامی پروازیں شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ امریکہ، کینیڈا اور یورپ جانے والی تمام پروازوں کا دورانیہ تین گھنٹے تک بڑھ چکا ہے۔ ایندھن کی قیمتوں میں اضافے سے اخراجات میں تقریباً 30% اضافہ ہو گیا ہے۔ مہنگی ٹکٹوں کے باعث ایئر انڈیا دوسری ایئر لائن سے مقابلہ نہیں کر پا رہی۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اگر صورتحال برقرار رہی تو پروازیں بند کرنا پڑ سکتی ہیں۔ ایئر انڈیا نے اپنی حکومت سے چین کی ایئر اسپیس کے لیے درخواست۔ ایئر انڈیا نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کر دیا ہے کہ چین سے بات چیت کر کے شینجیانگ کے راستے فضائی رسائی حاصل کی جائے۔ یہ راستہ سی پیک کے آغاز کے قریب واقع ہے اور انتہائی حساس عسکری علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ چین اب تک یہ فضائی حدود صرف اپنی ایئر لائن کے لیے استعمال ہونے دیتا ہے۔ گزشتہ 12 ماہ میں کسی غیر ملکی ایئر لائن کو ہوٹان یا کاشغر ایئرپورٹ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ماہرین کے مطابق چین کا اس مطالبے کو ماننا تقریباً ناممکن ہے۔ گجرات طیارہ حادثے کے بعد ایئر انڈیا کی ساکھ مزید متاثر۔ گجرات میں طیارہ حادثے میں 260 افراد کی ہلاکت کے بعد ایئر انڈیا پہلے ہی شدید دباؤ کا شکار ہے۔ حادثے کے بعد مسافروں کا اعتماد بری طرح مجروح ہوا ہے۔ کم مسافر اور بڑھتے اخراجات نے مالی بحران کو مزید گہرا کر دیا۔ کمپنی نے دہلی، واشنگٹن سمیت کئی اہم روٹس معطل کر دیے ہیں۔ مزید روٹس بند کرنے کی بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ چین کا دو ٹوک موقف، حساس فضائی حدود غیر ملکی ایئر لائن کے لیے بند۔ چین نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی حساس مغربی فضائی حدود کسی غیر ملکی ایئر لائن کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اس علاقے میں چین کا ویسٹرن تھیٹر کمانڈ میزائل سسٹمز اور ایئر ڈیفنس سسٹم نصب ہے۔ چین بھارت کی فوجی سرگرمیوں اور سرحدی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے، جبکہ بھارت کی جانب سے S-400 کی تعیناتی بھی چین کے علم میں ہے۔ ان حالات میں چین کی جانب سے کسی قسم کی نرمی کا امکان نہیں۔ ایئر انڈیا کا آخری مطالبہ سبسڈی دو یا ایئر لائن بند ہونے کے لیے تیار رہو۔ ایئر انڈیا نے بھارتی حکومت سے فوری مالی مدد کا مطالبہ کر دیا۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ ماہانہ لاکھوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر چین سے اجازت نہ ملی تو حکومت کو ٹیکس میں رعایت اور سبسڈی دینا ہوگی۔ بصورت دیگر ایئر انڈیا کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا ممکن نہیں رہے گا۔ ماہرین کے مطابق یہ بحران بھارت کے لیے ایک بڑے معاشی خطرے کی علامت ہے۔ لیبیا کے آرمی چیف محمد علی الحداد ترکی میں طیارہ حادثے میں ہلاک۔ لیبیا کے آرمی چیف محمد علی الحداد مختلف اعلیٰ فوجی جنرلز کے ہمراہ ترکی میں طیارہ حادثے کا شکار ہو کر جاں بحق ہو گئے۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب فالکن 50 طیارہ انقرہ سے طرابلس کے لیے روانہ ہوا۔ پرواز کے صرف 19 منٹ بعد کنٹرول ٹاور سے رابطہ ختم ہو گیا۔ ہنگامی لینڈنگ کی کوشش کی گئی مگر طیارہ شدید حادثے کا شکار ہو گیا۔ طیارے کا ملبہ تقریباً 2 کلومیٹر کے علاقے میں پھیل گیا۔ طیارہ حادثے پر ترکی کا موقف سامنے آ گیا۔ حادثہ تکنیکی خرابی کے باعث پیش آیا۔ ترکی کی جانب سے ابتدائی بیان میں کہا گیا ہے کہ طیارے میں تکنیکی خرابی پیدا ہوئی تھی۔ حکام کے مطابق طیارے کو کسی بیرونی حملے کا سامنا نہیں تھا۔ ابھی تک بلیک باکس برآمد نہیں ہو سکا۔ حادثے کی مکمل تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حتمی نتیجہ بلیک باکس کے بغیر ممکن نہیں۔ لیبیا کی سیاست میں بڑی ہلچل، طاقت کے توازن پر سوالات۔ محمد علی الحداد کو ترکی اور اقوام متحدہ کی حمایت حاصل تھی۔ لیبیا میں پہلے ہی 2 متوازی فوجی قیادتیں موجود ہیں۔ ان کے انتقال سے لیبیا میں سیاسی اور عسکری عدم استحکام بڑھنے کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب الخلیفہ حفتر کی پوزیشن مضبوط ہونے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ لیبیا کے مستقبل پر گہرے اثرات ڈال سکتا ہے۔ طیارہ حادثات میں اضافے پر عالمی سطح پر تشویش۔ حالیہ عرصے میں دنیا بھر میں طیارہ حادثات میں غیر معمولی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔
امریکہ، بھارت اور دیگر ممالک میں بھی متعدد حادثات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ کچھ ماہرین ممکنہ سائبر یا الیکٹرانک مداخلت کے خدشات ظاہر کر رہے ہیں۔ جدید دور میں طیاروں کے کنٹرول سسٹمز کو نشانہ بنانا آسان ہوتا جا رہا ہے۔ عالمی ایوی ایشن سیکیورٹی پر سنگین سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ایوی ایشن سیکیورٹی مستقبل کے لیے بڑا خطرہ۔ ماہرین کے مطابق اب طیارے صرف میکینیکل خرابی سے نہیں گرتے، کمیونیکیشن سسٹم کی بندش یا نیویگیشن میں خلل بھی بڑے حادثات کا سبب بن رہے ہیں۔ طاقتور شخصیات کے لیے فضائی سفر مزید خطرناک بنتا جا رہا ہے۔ پرائیویٹ جیٹس اور کمرشل فلائٹس دونوں عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ آنے والے وقت میں ایوی ایشن سیکیورٹی ایک بڑا عالمی چیلنج بن سکتی ہے۔ معاہدے کے باوجود اسرائیل کا غزہ سے کبھی نہ نکلنے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کبھی بھی غزہ سے مکمل طور پر انخلا نہیں کرے گا۔ منگل کو خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ اسرائیلی فوج کبھی بھی غزہ کی پٹی سے پوری طرح سے دستبردار نہیں ہوگی اور فلسطینی انکلیو کے اندر آرمی یونٹ قائم کیا جائے گا۔ اکتوبر میں اسرائیل اور حماس کے دستخط شدہ امن منصوبے کے باوجود، جس میں اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء کا مطالبہ شامل تھا اور علاقے میں اسرائیلی شہری بستیوں کی دوبارہ قیام کو مسترد کیا گیا تھا، اب ان سب کے باوجود اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج پورے غزہ میں تعینات رہیں گی۔ وینزویلا کے تیل پر امریکہ کا قبضہ، ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر مدورو کو اقتدار چھوڑنے کا مشورہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ وینزویلا کے ساحل کے قریب ضبط کیے گئے آئل ٹینکروں میں موجود خام تیل کو یا تو اپنے پاس رکھے گا یا فروخت کر دے گا، جبکہ ضبط شدہ جہازوں کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھا جائے گا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے فلوریڈا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وینزویلا کے صدر نکولس مدورو کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ اقتدار چھوڑ دیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر مدورو سخت رویہ اپناتے رہے تو اس کے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں۔ بھارتی خلائی ایجنسی کی بڑی کامیابی، بھارت کا سب سے بھاری خلائی سیٹلائٹ مدار میں پہنچ گیا۔ بھارتی خلائی ایجنسی انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن نے اپنی تاریخ کا سب سے وزنی سیٹلائٹ کامیابی کے ساتھ خلا میں روانہ کر دیا۔ یہ لانچ بدھ کے روز کیا گیا، جسے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ملکی خلائی شعبے کے لیے ایک اہم پیش رفت قرار دیا۔ نیتن یاہو کی ایران کو کھلی دھمکی، ڈونلڈ ٹرمپ سے جوہری معاملے پر رابطے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر اعظم نریندر مودی نے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران جنگی مشقیں کر رہا ہے، ان کے اقدامات پر نظر ہے، ایران کی کسی بھی کارروائی کا سخت جواب دیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایران کی جوہری سرگرمیوں پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت ہوگی۔ میزائل پروگرام دفاع کے لیے ہے، سمجھوتہ نہیں ہوگا، ایران نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ ایران کا میزائل پروگرام دفاعی مقاصد کے لیے ہے، مذاکرات کے لیے نہیں۔ میزائل پروگرام پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، مسلح افواج ملک کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافہ، ویزا سروس معطل۔ بنگلہ دیش نے سیکیورٹی خدشات کے باعث نئی دہلی میں قونصلر اور ویزا سروسز عارضی طور پر معطل کر دی ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیشی مشن نے بتایا ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر قونصلر اور ویزا سروسز عارضی طور پر معطل کی گئی ہیں۔ بنگلہ دیشی حکام کے مطابق 2 روز قبل نئی دہلی میں ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تھا۔ بنگلہ دیشی حکام کا کہنا تھا کہ بھارتی مظاہرین کی جانب سے ہائی کمشنر کو قتل کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ لندن میں اسرائیل مخالف احتجاج پر سویڈش کارکن گریٹا تھمبرگ گرفتار۔ برطانوی پولیس نے فلسطینیوں کے حق میں ہونے والے ایک احتجاج کے دوران سویڈن سے تعلق رکھنے والی معروف ماحولیاتی کارکن گریٹا تھمبرگ کو حراست میں لے لیا۔ یہ گرفتاری منگل کے روز لندن کے مالیاتی علاقے اسکوائر مائل میں واقع ایک انشورنس کمپنی کے دفتر کے باہر کی گئی۔ یہ احتجاج
فلسطین ایکشن گروپ سے تعلق رکھنے والے ان کارکنان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کیا گیا جو اس وقت برطانوی جیلوں میں قید ہیں اور جن میں سے 6 قیدی بھوک ہڑتال پر ہیں۔ گریٹا تھمبرگ کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ اکیلے قیدیوں کے حق میں منعقدہ فلسطین نواز احتجاج میں شریک تھیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید ال نہیان 26 دسمبر کو پاکستان کے دورے پر پہنچیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کے صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی تھی۔ دفتر خارجہ کے مطابق شیخ محمد بن زید ال نہیان کا بطور صدر پاکستان کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہوگا۔ وہ اپنے اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق متحدہ عرب امارات کے وزراء اور سینئر حکام وفد میں شامل ہوں گے۔ دورہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کے فروغ میں مددگار ثابت ہوگا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔